آج جو علم میراث کا درس ہم پڑھیں گے، اس بحث کو وراثت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے عصبہ۔ عصبہ، ویسے عصبہ یعصب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو باندھنا، کسی چیز کو قوت پہنچانا اور کسی چیز کو گھیر لینا۔ تین قسم کے معنی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے: باندھنا، قوت اور گھیرنا۔ تو قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا کہ نحن عصبہ، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ اور عربی زبان میں جو سر پہ پگڑی باندھی جاتی ہے اس کو بھی عصائب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سر کو گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ تو یہ تو اس کا لفظی معنی ہے۔ اصطلاحی طور پر عصبہ ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ جو ہیں تو قریبی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا فرضی حصہ بیان نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ فرضی حصے والوں کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے وہ ان کو دے دو۔ وراثت کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تین قسم کے وارث ہیں: اصحاب الفرائض، دوسرا پڑھا تھا عصبات، اور تیسرا تھا ذو الارحام۔ ذوی الارحام۔ اب عصبہ یعنی کہ جن کے فرضی حصے قرآن میں بیان ہو گئے، یہ 12 افراد ہیں۔ کتنے ہیں؟ 12۔ ان میں 4 مرد، 8 عورتیں۔ ہمارے پچھلے دروس کے اندر آپ نے اس کو بخوبی سمجھا کہ ہم نے 4 مرد اور 8 عورتیں، یہ 12 جو بنتے ہیں، ہم نے ان کے حصے بیان کیے۔ وہ ہمارا درس مکمل ہو گیا۔ آج سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے عصبات کے بارے میں۔ عصبہ، عصبہ وہ ہوتا ہے جس کا فرضی حصہ اللہ نے بتایا نہیں کہ اس کو وراثت میں سے اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، بلکہ یہ کہا ہے ان 12 میں سے اگر کوئی میت کا عزیز زندہ ہو، اس کو دینے کے بعد جو بچے وہ آپ نے عصبات کو دینا ہے۔ ان 12 میں سے جو حقدار بنتا ہو اس کو دینے کے بعد جو بچ جائے وہ عصبہ کا ہوگا۔ اب عصبہ جو ہے آج ہم اس کی بحث شروع کریں گے۔ عصبہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عصبہ نسبی اور ایک ہوتا ہے سببی۔ نسبی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کا عصبہ یعنی رشتہ دار بنا ہے خونی تعلق کی وجہ سے، خونی تعلق کی وجہ سے۔ اور جو عصبہ سببی ہے اس میں خونی تعلق نہیں ہوتا لیکن کوئی سبب بن گیا رشتہ داری کا، جس طرح نکاح۔ عورت جو آپ کی بیوی بنتی ہے اس سے آپ کو کوئی خونی رشتہ تو نہیں ہوتا، تو وہ اور ہے۔ بعض دفعہ تائے چچے کی ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پر غیر بھی ہوتی ہے، تو وہ ایک سبب ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے دی ہے۔ عصبہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نسبی ہوتے ہیں جن کا خونی رشتہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو کسی سبب کی وجہ سے وارث بن جائے۔ پھر اس کی آگے 3 قسمیں ہیں۔ بنفسہ مع الغیر اور بالغیر۔ یہ اصطلاحات ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہوں، آپ کو میں انشاءاللہ آسان کر دوں گا، کیونکہ سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ لکھا پورا جائے گا لیکن آپ کو آسان کر کے سمجھایا جائے گا۔ عصبہ بنفسہ، جو بذات خود اپنے نفسوں کی وجہ سے عصبہ ہوتے ہیں، یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ 4۔ نمبر 1
بنوا، نمبر 2 ابوا، نمبر 3 اخوا، نمبر 4 عمومہ۔ بنوا سے مراد ابن کی جمع، جتنے انسان کے بیٹے ہوتے ہیں نا، اولاد جو ہوتی ہے، بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے نہیں، پوتے پڑپوتے نیچے تک، یہ سب کے سب عصبہ ہوتے ہیں، یہ سب کے سب عصبہ ہوتے ہیں۔ پھر جو باپ ہے نا، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اوپر تک جہاں تک کوئی زندہ ہے، یہ بھی عصبہ ہوتا ہے، یہ بھی عصبہ ہوتا ہے۔ بیٹے، آگے بیٹوں کی اولاد، مذکر مؤنث نہیں، حتیٰ کہ پوتی بھی عصبہ نہیں ہوتی، یعنی بیٹے کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ بھی عصبہ نہیں ہوتی، وہ اصحاب الفرائض میں آتی ہے۔ بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، پھر آگے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے، جہاں تک بھی سلسلہ جائے وہ عصبہ میں شمار ہوتے ہیں۔ باپ ہے، باپ کا باپ ہے، باپ کے باپ کا باپ ہے، جہاں تک بھی کوئی زندہ ہے وہ ابوہ کے سلسلے کے اندر آتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے اخوہ۔ اخوہ سے مراد ہے بھائی، بھائی سکا ہو، ماں کی طرف سے ہو، باپ کی طرف سے ہو۔ 3 طرح کے بھائی ہو سکتے ہیں نا، سکا، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ ان تینوں قسموں میں سے کوئی قسم آ جائے بھائیوں کی، اور اگر بھائی نہیں تو پھر آگے بھائیوں کی مذکر اولاد، پھر ان کی اولادوں کی آگے اولاد، یعنی کہ سلسلہ جہاں تک جا سکے، نیچے جہاں تک بھی جائے۔ اخوہ سے مراد اخ یعنی بھائی، اور عمومہ یہ عم کہتے ہیں تائے چچے کو۔ تائے اور چچے کے لیے عربی زبان میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، عم۔ تو جو باپ کے بھائی ہوتے ہیں وہ تائے یا چچے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جو دادے کے بھائی ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ باپ کے تائے چچے لگتے ہیں تو اس کے بھی تائے چچے بنتے ہیں۔ پردادے کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، یعنی کہ شریعت نے وراثت کا جو میدان ہے یہ بڑا کھلا ہے، اس میں رشتہ داروں کو بڑا کھول کے بتایا ہے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو عصبہ بنتے ہیں، بیٹا، باپ اور بھائی اور چچا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ولی بھی یہی بنتے ہیں۔ کسی عورت کا نکاح اس کے ان 4 رشتوں سے باہر، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہے تو کوئی اور بندہ اس کا نکاح منعقد نہیں کر سکتا۔ لا نکاح الا بولی۔ عورت کا ولی سب سے پہلے اس کا باپ بنتا ہے، باپ نہیں پھر دادا، دادا نہیں پردادا، یعنی کہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ لڑی چلے گی۔ اگر باپ نہیں ہے یعنی دادا بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، پھر بات جائے گی عمومہ کی طرف، تائیوں چچوں کو دیکھا جائے گا۔ ہاں اگر عورت کے بھائی ہیں پھر بھائیوں پر بات آ جائے گی، بھائیوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر بھائی بھی نہیں ہیں پھر تائیوں چچوں پہ بات آ جائے گی۔ اگر اس کے تائے چچے بھی نہیں ہیں پھر اس کا دیکھا جائے گا کہ وہ شادی شدہ عورت ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کا ولی بن سکتا ہے۔ جس طرح کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہوا تو ایک قول اہل علم کا یہ کہ ان کا بیٹا ولی تھا ام سلمہ کا، ان کا جو بیٹا تھا نا پہلے خامن سے، ابو سلمہ سے، وہ ان کا ولی بنا۔ تو یہ جو 4 رشتے ہیں نا، بیٹا، باپ، بھائی، تایا چچا، یہ ہوتے ہیں عصبہ بنفسی ہی۔ اس کی تعریف علم وراثت میں یوں کی جاتی ہے کہ ہر وہ مذکر جس کی مرنے والے کی طرف جب رشتہ داری دیکھیں تو رشتہ جوڑنے میں کسی عورت کا نام نہ آئے، رشتہ جوڑنے میں کسی عورت کا نام، مثلا ایک آدمی فوت ہوا، اس کا بیٹا وہ ہوتا ہے کہ اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی واسطہ ہوتا ہے؟ کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر کوئی عورت نہیں آ رہی،
اور جو باپ ہوتا ہے نا انسان کا، اگر انسان بیٹا فوت ہوتا ہے، باپ زندہ ہے، تو باپ اور بیٹے کے رشتہ جوڑنے میں بھی درمیان میں عورت کا واسطہ نہیں آ رہا، عورت کا واسطہ نہیں آ رہا۔ عورت کے واسطے کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جس طرح کہ نانا ہے، نانا، اب نانا بھی تو عربی زبان میں اس کو جد کہتے ہیں، اور دادے کو بھی عربی زبان میں جد کہتے ہیں، دونوں کے لیے جد کا لفظ دادا دادا، ہم تو فرق کرتے ہیں نا نانا اور دادا، لیکن وہ ایک ہی لفظ بولتے ہیں۔ لیکن نانے کو کہتے ہیں کہ نانا وارث نہیں بن سکتا۔ نانا وارث کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ جب نانے کی اپنے نواسے کے ساتھ رشتہ داری دیکھی جائے گی تو درمیان میں اس کی بیٹی آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کی بیٹی ہے جس کی وجہ سے وہ پل بنی ہے دو رشتوں کے درمیان، نانے اور نواسے کے درمیان بیٹی ہے۔ اگر بیٹی نہ ہوتی تو یہ اس کا نانا نہ ہوتا اور وہ اس کا نواسا نہ ہوتا۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جب ان کی میت کی طرف نسبت کی جائے تو کوئی عورت درمیان میں نہ آئے۔ اب جو بیٹا ہوتا ہے یہ اس کا اور باپ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا، باپ کا بیٹے کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو بھائی ہوتے ہیں، انسان کے سکے بھائی جو ہوتے ہیں، یہ باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اصولی طور پر کوئی رشتہ نہیں آ رہا۔ لیکن بھائی انسان کے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے، ایک بھائی باپ کی طرف سے، ایک ماں کی طرف سے، اور ایک باپ سکا۔ یہاں پر جو ماں کی طرف سے بھائی ہے نا وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ درمیان میں عورت آ گئی نا، ماں آ گئی، ماں کی وجہ سے وہ بھائی بن رہے ہیں۔ جو ماں کی طرف سے بھائی ہوتے ہیں نا وہ عصبہ نہیں ہوتے، سمجھ آئی؟ ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتے ہیں وہ عصبہ نہیں بن سکتے، کیونکہ عورت کی وجہ سے رشتہ قائم ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھائیوں سے مراد صرف 2 بھائی ہیں، سکے بھائی اور باپ کی طرف سے بھائی۔ پھر عموماً جو تائے چچے ہوتے ہیں ان کا رشتہ بھی دیکھیں تو یہ باپ کی وجہ سے رشتے بنتے ہیں۔ باپ مذکر ہے، باپ کے بھائی ہیں اور وہ مذکر ہے، یعنی کہ ان چاروں کی تعریف یہ کی جاتی ہے، عصبہ بنفسہ کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ وہ رشتہ دار کہ جب ان کی مرنے والے کے ساتھ رشتہ داری دیکھی جائے نا تو درمیان میں کسی عورت کی وجہ سے رشتہ نہ قائم ہو رہا۔ اگر عورت کی وجہ سے اس کا رشتہ قائم ہو رہا ہے تو وہ یہاں پر عصبہ نہیں بن سکتا۔ خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ عصبہ اس کو کہتے ہیں جو اصحاب الفرائض، فرضی حصوں کو دینے کے بعد جو بچے، جو جس کو بچا ہوا ملے اس کو عصبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ عصبہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جو بذات خود خونی رشتے کی وجہ سے عصبہ بنتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کسی سبب کی وجہ سے عصبہ بنتا ہے۔ آج ہم نے صرف نسبی پڑھا ہے۔ نسبی کے آگے 3 قسمیں، ایک وہ ہے جو بذات خود عصبہ بنتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کسی غیر کی وجہ سے عصبہ بنتا ہے، اور ایک ہے بالغیر، یہ بھی غیر کی وجہ سے بنتا ہے۔ یعنی یہ بذات خود عصبہ ہیں، کسی کے محتاج نہیں عصبہ بننے میں، اور یہ جو 2 ہیں یہ کسی کی وجہ سے عصبہ بنتے ہیں۔ ان کو ہم آئندہ درس کے اندر پڑھیں گے۔ آج کے درس میں ہم نے اپنے ذہن میں صرف یہ بٹھانا ہے کہ مرنے والے کے ورثاء میں سے 4 قسم کے وارث ایسے ہوتے ہیں جو عصبہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بورڈ کی طرف نہ دیکھیں، نمبر 1 بیٹے، آپ یوں کہہ لیں بیٹے اور بیٹوں کے بیٹے، پھر بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے۔ نمبر 2 باپ، باپ دادا پردادا اوپر تک۔ نمبر 3 بھائی، بھائیوں میں کون کون سے بھائی مراد ہیں؟ سکے اور باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھائی شامل نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم آ جاتی ہے اس میں تائے چچے، چوتھی قسم آ گئی تائے چچے۔ چلیں اب ایک دفعہ دہرائیں۔ نمبر 1 عصبہ میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے بیٹے، پھر باپ، پھر بھائی، پھر تائے چچے۔ یہ سبق ہے آج کا، آسان سبق ہے۔ تو اس کو عربی میں یاد کرنا ہے، ابن سے بنوا، ابوا، اخوا، اموما۔ تو یہ اپنے ذہن میں بٹھائیے گا، پھر انشاءاللہ یہ جب آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھیں گے پھر انشاءاللہ مسائل کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی جو لذت ہے وہ عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے ان کا کہ ماں زندہ ہے اور
بچوں کا باپ فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد ماں کو اپنی ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ ملا، اور اس کے بعد ماں نے کسی اور مرد سے شادی کر لی، اور اب ماں مر گئی، وہ مرد زندہ ہے، وہ حصہ جو ماں کو اپنے ماں باپ سے ملا تھا اس میں سے بچوں کے لیے کیا اور اس خامند کے لیے کیا جو اب اس کا دوسرا خامند ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو ماں اپنے فرضی حصے کی وارث اپنے خامند کی زندگی میں بن گئی تھی، مطلب ماں کا بچوں کا نانا اور ماں کا باپ، اگر تو اس کے خامند کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا نا، تو پھر اس کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ وہ مال عورت کو آئے گا، عورت کے پاس ہوگا، عورت ہی اس کی وارث ہے، جب تک عورت مرتی نہیں وہ مال تقسیم نہیں ہوگا۔ اب عورت سے پہلے خامند فوت ہو گیا، یعنی بچوں کا باپ، اب وہ باپ ہونے کے ناطے سے اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ وارث کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ ماں مالک تھی نا، ماں کی زندگی میں فوت ہو گیا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کا جو دوسرا خامند آیا اس کی زندگی میں بیوی فوت ہوئی، اب یہ ماں جو پیچھے سے اپنا فرضی حصہ لے کر آئی تھی وراثت کا، اس کو تقسیم کیا جائے گا ٹوٹل 4 حصوں کے اندر، اس میں چوتھا حصہ اس کے موجودہ خامند کو دیا جائے گا، اور باقی جو 3 حصے ہیں وہ اس کے بچوں میں تقسیم ہوں گے۔ یہ اس کا طریقہ ہے، سمجھ آ گیا؟ باپ جو ہے اس کو بھی ملے گا، اس کو چوتھا حصہ ملے گا، اور جو بچوں کا اصلی باپ تھا، وہ شادی سے پہلے ہی باپ نے اس کو گفٹ دیا ہو، بیٹی اپنی کو جائیداد، ہاں جو بھی دیا ہو، چاہے شادی کے بعد دیا ہو، چاہے شادی سے پہلے دیا ہو، شادی کے بعد دیا ہو، وراثت کے طور پہ دیا ہو، یا کچھ بھی دیا ہو، اس کا اصل وارث جو ہے وہ خامند بنے گا جس کی زندگی میں یہ عورت فوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی خامند اس کی زندگی میں فوت ہوتا ہے تو خامند اس کا وارث ہی بن سکتا ہے، فوت ہونے والا۔ ایک سوال ہے، یہ جائیداد جو علم وراثت کو جو تقسیم تو اسی وقت ہی کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہم نے بتائے ہیں نا 12 بندے، 12 اصحاب الفرائض، یہ سب کے سب جب موجود ہوں تو یہ سب وارث نہیں بنتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہر صورت میں جو کبھی محروم نہیں ہوتے وہ کون کون ہیں؟ وہ صرف ماں باپ، اب، بنات، ابنا اور زوج، بس۔ اب ماں باپ، بیٹیاں بیٹے اور خامند یا بیوی، یہ ایسے ہیں کہ جو ہر صورت میں وارث ہوتے ہیں، ان کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ رہی بیٹیاں، رہی بہنیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بعض صورتوں میں محروم ہو جاتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا، تو ہر صورت میں فرضی حصہ لینے والے وہ تو یہ 5 قسم کے لوگ ہیں۔ تو بعض دفعہ پھر ان کا بھی شریعت نے مقرر کیا ہے اس کو اتنا، اس کو اتنا، اس کو اتنا، بعض دفعہ ان کو دے کر پھر بچ جاتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ نا، ابھی ہماری بہت سی چیزیں رہتی ہیں، آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی، ایک دفعہ پڑھانے کے بعد پھر آپ کو پڑھائیں گے علم وراثت، انشاءاللہ آپ ذہن بنائیں، انشاءاللہ مشکل علم نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کو دینے کے بعد بچے گا، کیونکہ شریعت نے کہا اس کو اتنا دو، اس کو اتنا، اس کو اتنا، کچھ نہ کچھ بچے گا۔ جو بچے گا، مثال کے طور پہ اگر کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے، اس کے بیٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اب اور ادھر سے باپ بھی اڑا دیں آپ، تو ماں کو جب حصہ دیں گے، ماں کو 6ٹھا حصہ جائے گا، ٹھیک ہے، 6ٹھا حصہ ماں کو چلا گیا، باقی ادھر زوج اس کا زندہ ہے، کوئی عورت فوت ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بیٹیاں موجود ہیں، تو اس کا 4تھا حصہ جو ہے نا وہ آپ خامند کو دے دیں، یعنی 12 پر تقسیم کریں مال کو، مال کے 12 حصے ہوئے، 12 کا 4تھا حصہ 3 روپے، 3 روپے خامند لے گیا، 3 اس کو دے دیے، 2 روپے ماں لے گئی، 6ٹھا حصہ، 3 اور 2 5، باقی کتنے بچے؟
7, باقی کتنے بچے؟ 12 پہ کرنا ہے نا. ہاں جی ہاں جی 2 3 5 7 یہ مسئلہ 24 پہ جائے گا. مسئلہ 24 پہ 24 حصوں میں تقسیم کریں گے. 24 حصوں میں سے اب خامن کا کتنا بن گیا؟ 6 چوکا 24 6 روپے. اس کو 4 روپے مل گئے. 6 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 10. باقی کتنے پیسے بچے؟ 14 روپے. اب 24 کا آدھا کیا ہے؟ 12. اور 24 کا 2/3 کیا بنتا ہے؟ 16. کیا بنتا ہے؟ 16. اب یہ مسئلہ بن جاتا ہے اول کا. اول ایسا ایک علم وراثت کا مسئلہ ہے کہ جس میں بعض دفعہ حصہ لینے والے زیادہ ہوتے ہیں اور جو حصہ ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. حصہ کیا پڑ جاتا ہے؟ کم. اب خامن زندہ ہے, اس کو مال میں سے چوتھا حصہ دینا ہی دینا ہے. ہمارے پاس 24 روپے تقسیم کرنے کے لیے 24 روپے کا چوتھا حصہ کیا بنا؟ 6 روپے. ادھر سے ماں زندہ ہے, ماں کو چھٹا حصہ جانا ہے, جانا ہی جانا ہے کیونکہ قرآن نے کہا چھٹا حصہ. اب 24 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 4 چھکا 24 4 روپے. 10 روپے ہو گئے. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر بیٹیاں زیادہ ہوں, 2 یا 2 سے زیادہ ہوں, تو ان کو ٹوٹل جائیداد سے کتنا ملتا؟ 2/3. اب 24 کا 2/3 بنتا ہے 16. 8 کم 8 8 16 8 24 16 روپے نا. اب 16 اور 10 26 ہو گیا. اور ہمارے پاس حصے کتنے ہیں؟ 24. اس کو کہتے ہیں اول. کیا کہتے ہیں؟ اول. اول کا حل پھر یہ نکالا جاتا ہے, ان 24 کو اور چھوٹا کر کے 26 بناؤ. 24 کے 26 حصے کرو. 26 حصے جب کریں گے پھر کرنا اسی طرح ہی ہے, دینا اس کو چھٹا ہی ہے, اس کو چوتھا ہی دینا ہے. لیکن اس کا پہلے والا 6 اور اب والا 6 فرق آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے والا 4 اور اب والے 4 میں فرق آیا. ٹھیک ہے. اور بیٹیاں اگر یہاں پر یہ چیز نہ ہوتی تو بیٹیوں کو جو پہلے 16 ملنا تھا وہ اب تو نہیں نا اس جیسا مل رہا. یہ مقصد ہے, اس کو اول کہتے ہیں. تو بہرحال یہ انشاءاللہ آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے نا آپ کا ذہن کھلتا جائے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.